صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد تکثیر تے نہیں کوئی سید دی ہویا ویری کل زمانہ تکثیر تے نہیں کوئی سید دی ہویا ویری کل زمانہ تکثیر تے نہیں کوئی سید دی ہویا ویری کل زمانہ اے آخری رات مسافراں دی کل ہور کی ہو جانا اے آخری رات مسافراں دی کل ہور کی ہو جانا تکثیر تے نہیں کوئی سید دی ہویا ویری کل زمانہ اج رات نو رج رج کے تک لو زہرا دا ویڑا وسدا جے اج رات نو رج رج کے تک لو زہرا دا ویڑا وسدا جے بس تھوڑی دیر بہاراں نے ان فجر لٹے آ جانا بس تھوڑی دیر بہاراں نے ان فجر لٹے آ جانا تکثیر تے نہیں کوئی سید دی ہویا ویری کل زمانہ تک رنگ لی جوانی اکبر دی برچھی دا سینہ چر گیا جے تک رنگ لی جوانی اکبر دی برچھی دا سینہ
اے سخرا دا نظرانہ اے تاریخ نو آکھو یاد رکھے اے سخرا دا نظرانہ اے تکثیر تے نہیں کوئی سید دی ہویا بیری کل زمانہ تکثیر تے نہیں کوئی سید دی ہویا بیری کل زمانہ ارمان حسن دی بے وعدے شاگنڈ وچ بن کے لے آئے نے ارمان حسن دی بے وعدے شاگنڈ وچ بن کے لے آئے نے مالاڑے پتر نکی ویکھے سر تیرا ناہت گانا مالاڑے پتر نکی ویکھے سر تیرا ناہت گانا تکثیر تے نہیں کوئی سید دی ہویا بیری کل زمانہ تکثیر تے نہیں کوئی سید دی ہویا بیری کل زمانہ شاہ کھچے تیر نو گل وچوں اصغر نے اکھیاں میٹ لیاں شاہ کھچے تیر نو گل وچوں اصغر نے اکھیاں میٹ لیاں جیڑا جھولے دے وچ سوندا سی اونے خاک تے ڈیرا لاؤنا اے جیڑا جھولے دے وچ سوندا سی اونے خاک تے ڈیرا لاؤنا اے تکثیر تے نہیں کوئی سید دی ہویا بیری کل زمانہ تکثیر تے نہیں کوئی سید دی ہویا بیری کل زمانہ کی رڑیا پانی مشک وچوں عباس دا دل وی ڈوب گیا جے کی رڑیا پانی مشک وچوں عباس دا دل وی ڈوب گیا جے تیرے معاش کی چاچے نے بی بی ہن خیمے ول کی آنا ہے تیرے معاش کی چاچے نے بی بی ہن خیمے ول کی آنا ہے تکثیر تے نہیں کوئی سید دی ہویا بیری کل زمان
آئے تکثیر تے نہیں کوئی سید دی ہویا ویری کل زمانہ اے آخری رات مسافراں دی کل ہورے کی ہو جانا اے آخری رات مسافراں دی کل ہورے کی ہو جانا تکثیر تے نہیں کوئی سید دی ہویا ویری کل زمانہ درود محمد والے اللہم صلی اللہم صلی محمد وعلی محمد اللہم صلی محمد وعلی محمد اللہم صلی محمد وعلی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ایک بار سے پھر سے شکریہ ادا کرتے ہیں نیو جرسی کے عزاداروں کا، مومنین کا، اور انتصار شاہ جی کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے پھر سے ذکر محمد علیہ محمد برپا کیا اور ہمیں ذکر کرنے کا موقع فراہم کیا۔ انشاءاللہ میں بتاتا چلوں یہ 3 روزہ مجالس ہوں گی، جس میں قبلہ و کعبہ خطیب ولایت علی علامہ آصف زالوی صاحب، جس میں یو کے ٹائم جو ہوگا انگلینڈ کا ٹائم 12 بجے مڈ نائٹ 12 o'clock مڈ نائٹ میں ہوگا، اور نیو جرسی ٹائم وہ ہوگا 7 o'clock انشاءاللہ قبلہ ٹھیک 7 بجے ممبر پر تشریف لے آئیں گے اور خطاب فرمائیں گے، اور پاکستان میں اس وقت ارلی مارننگ 4 o'clock یہ ٹائم ہوگا انشاءاللہ۔ 3 روزہ مجالس کا یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا۔ مجلس پاک کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، مولا پاک سب کو سلامت رکھے، سننے اور دیکھنے والوں کو۔ تو 4 لائنیں پڑھ کے ایک کلام پڑھ کے اور پھر میں قبلہ کو دعوت دوں گا انشاءاللہ آپ سب کی اجازت سے کہ جب بھی مجلس یا جلوسوں میں نظر جاتی ہے، جب بھی مجلس یا جلوسوں میں نظر جاتی ہے، بسم اللہ جب بھی مجلس یا جلوسوں میں نظر جاتی ہے، ایک بات ہے جو دل میں اتر جاتی ہے۔ دیکھیے گا آج جلوس تھے ہر کہیں پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ 40 کا جلوس تھا، لوگوں نے مشی کی ہے۔ تو سنیے گا چال ہے نا، جب بھی مجلس یا جلوسوں میں نظر جاتی ہے، ایک بات ہے جو دل میں اتر جاتی ہے۔ کیا بات ہے کہ ہاتھ کاٹے تھے علمدار کے جن لوگوں نے، ان کی اولاد علم دیکھ کے ڈر جاتی ہے۔ سلامت رہے آپ سب۔ تو مولا عباس کا ایک کلام آج پڑھنے کو دل ہے، آپ سب کی اجازت سے ایک بواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ وفا کو سجایا ہے خدا نے، 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 تو پھر غازی دکھایا ہے خدا نے، تو پھر غازی دکھایا ہے خدا نے، تو پھر غازی دکھایا ہے خدا نے۔ اب اتنا پیارے بولیں، ایک لائن میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ تو پھر غازی دکھایا ہے خدا نے، عکس علی کا، عکس علی کا غازی ہے سارا، عکس علی کا، عکس علی کا غازی ہے سارا، عکس علی کا
بنا جو ہاتھ زہرا کی دعا سے، بنا جو ہاتھ زہرا کی دعا سے، علم پہ وہ لگایا ہے خدا نے۔ بہت شکریہ، علم پہ وہ لگایا ہے خدا نے، علم پہ وہ لگایا ہے خدا نے۔ سب عقیدے والے بیٹھے ہیں، اور ید اللہ کی ڈیفینیشن آپ سب کو پتہ ہے، اللہ کا ہاتھ، اور دیکھیے گا کیا خوبصورت شعر ہے عظمت جناب عباس کا۔ علم پہ وہ لگایا ہے خدا نے، علی کے ہاتھ گردست خدا ہے، علی کے ہاتھ، علی کے ہاتھ گردست خدا ہے، تو پھر چلنا سکھایا ہے خدا نے۔ کیا بات تو پھر چلنا سکھایا ہے خدا نے، تو پھر چلنا سکھایا ہے خدا نے۔ انتصار شاہ جی آپ میرے بھائی ہیں، سنیے گا، بالکل نیا تخیل آپ کی جھولی میں ڈالنے لگا ہوں، اور بالکل نئی بات۔ علی ہجرت کی شب جب سو گئے تھے، علی ہجرت، علی ہجرت کی شب جب سو گئے تھے، وہاں غازی اٹھایا ہے خدا نے۔ بہت شکریہ جناب۔ وہاں غازی اٹھایا ہے خدا نے، وہاں غازی اٹھایا ہے خدا نے۔ اور شعر سنیے گا، آپ کی جھولیوں میں ڈالنے لوگوں، داد دیں دعا دیں آپ کی مرضی۔ بہت ہی خوبصورت شعر، جہاں بھی یہ پڑھا گیا مجمع نے اٹھ کے داد دی، اور آپ سے حاصل دعا کرنی ہے صرف۔ شعر دیکھیے گا، یزیدی کربلا نہ جا سکیں گے، یزیدی کربلا، یزیدی کربلا نہ جا سکیں گے، وہاں غازی چھپایا ہے۔ بہت شکریہ جناب۔ وہاں غازی چھپایا ہے خدا نے، عکس علی کا غازی ہے سارا، عکس علی کا۔ لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، کچھ ہمارے میں ہی ہے، وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لوگ علم کو سجدہ کرتے ہیں، علم کو جھک کے سلام کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو یہ بات بتانے لگا ہوں، یہ شعر ان کو بولنے لگا ہوں جو یہ ہمیں باتیں کرتے ہیں کہ یہ لوگ علم کو سجدہ کرتے ہیں، علم کو جھک کے سلام کرتے ہیں۔ شعر سنیے گا، سیاہ کپڑا علم پہ بھی لگا کے، سیاہ کپڑا علم پہ بھی لگا کے، یہ کعبے سے ملایا ہے۔ بس فضائل اتنا ہی، کیونکہ مصائب کا دن ہے۔ پنجابی مصائب الحمدللہ میں سنے، پنجابی سننے والے بیٹھے نے، پنجابی پڑھنے والے بیٹھے نے، پنجابی صاحب میں سمجھ بھی آندی، میں سارے شہروں کو پہلے پوچھے۔ نانے را دین بچا کے، یزیدیت نو تباہ و برباد کر کے میری سین واپس مدینے پہنچے نے، آکے سجاد میں نانے ری قبر تے لے جا، نانے ری قبر تے آئیے میری سین، نانے ری قبر نے لپٹ کے میری سین جڑا پہلا وین کیتا ہے، روکے دیے تیرے دین دکھاتے کربل وچ، تیرے دین دکھاتے کربل وچ، میں برکا ویکھ لٹا چھڈیا، تیرے دین دکھاتے کربل وچ، میں برکا ویکھ لٹا چھڈیا، جیڑا جان تو پیارا ہا نانا، او ویر حسین
کارا نانے دی قبر دے نال سیدہ لپٹ گئی ہے رو کے دی نانا کیا دساواں میرا ویکھ کلے جا میں نانا خود ویکھی بچھی اکبر دی جیڑا مانو ماں نہیں ساڈے سنگدا میں لاش ڈٹھی اصغر دی میں جل دیاں بل دیاں خیمیاں وچ کبرا دا داج لٹا چھڈیا رسول خدا بلا تشبیہ قبر وچ باہر آکھیا زینب دی تیرے تے ہاتھ زخمین ہتھاں نام ہے میری سین نے سر تو چادر لائیے نانے دے پاسے ویکھ کے آدی نانا کیا دساواں اس جان کے نیزا سن نانا تیری دھی دے سر وچ مار آئے منہ کر کے نجا فد نگری نو بابا کئی بار پکارے آئے اے زخم چادر دا جس نے سجاد بیمار کرا چھڑیا ارے رو پہ ایک بہن کرے نا جس تے بہن برا دی مہر لگی ہے آکھے نانا تیری دھی زہرا میری ماں کائنات دی سب تو وڈی مظلوم ہے نانا لیکن تیری دھی زینب تے ایک ایسا ظلم ہے تیری دھی زہرا تو ود گئے رسول فرمایا دھی زینب او کیڑا ظلم ہے نانے دے گل وچ بائی پا کے میری سر رو کے نانا کیا دساواں تیری دی مظلوم محروم گئی آئی دربار صحابی دے تو میرا حوصلہ ویکھ نانا میں بولیا نال شرابی اللہ علی القوم الظالمین جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا انشاءاللہ 3 روزہ مجالس کا سلسلہ ایسے جاری رہے گا اور ذکر محمد وآل محمد ہوتا رہے گا اب میں گزارش کروں گا خطیب ولایت علی وکیل حق جناب سیدہ جناب قبلہ و قبلہ ماشرف علوی صاحب آپ فیصل آباد کی تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد وآل محمد بیان فرمائیں 3 بار بواز بلند صلوات پڑھیے گا قبلہ کی آمد کے لیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد نعرہ حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدا ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون صلوات اللہم صلی علی محمد دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ آج کی اس مجلس کے جو بانیان ہیں
میرا مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آمین شہزادی کونین ان کی دلوں میں چھپی ہوئی خواہشات کو پورا فرمائے، اس ادا میں حاضر مومنین، سننے والے ناظرین و سامعین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ مالک پوری دنیا میں بسنے والے تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، بانیان کے مرحومین، حاضرین کے مرحومین، ناظرین کے مرحومین، شہدائے ملت جعفریہ کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ ہمیں ہم سب کو میرا مالک آخری سانس تک عقیدہ حق، عقیدہ ولایت پہ استقامت نصیب فرمائے، زیارت امیر المومنین نصیب فرمائے، اور میرا مالک ہمیں وارث کے دیدار سے مشرف فرمائے، اور ہمیں امام کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام کو قبول کروانے کے لیے مل کے باواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم اور ایک دعا، ایک مومن بچہ بیمار ہے، حیدر قرار، میرا مالک شہزاد باب الحوائج شہزاد علی اصغر کی عزت کے صدقے سے میرا مالک انہیں مکمل صحت جلد از جلد نصیب فرمائے۔ آج کی یہ پہلی مجلس سہ روزہ مجالس ہیں، ان مجالس عزا کے لیے جو موضوع سخن قرار دیا ہے وہ اللہ کے قرآن میں 28ویں پارے کی یہ وہ صورت ہے جس صورت کو سورہ منافقون کہا جاتا ہے۔ کافر ایک شکل میں تھا، اس لیے اللہ نے قرآن میں کافروں کے لیے ایک ہی صورت بھیجی، کافرون۔ مسلمان کی شکل ایک ہوتی تو ایک ہی صورت آتی، مسلمون۔ مسلمانوں کے لیے اللہ کو دو صورتیں اتارنی پڑی، ایک مومنون اور ایک منافقون۔ کافر ایک ہی صورت میں ہوتا ہے۔ کافر جس طرح اس کا لغوی معنی اس بات پہ دلالت کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے انکار کرنا، کسی چیز کے وجود سے انکار کر دینا۔ جیسا کہ رسالت مآب نے مکہ میں جن لوگوں کے ساتھ سامنا تھا وہ سارے کے سارے کافر تھے، وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے۔ رسالت مآب نے ان کے سامنے بارہا کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ ایک ہے، لیکن وہ بار بار انکار کر رہے تھے، وہ کافر تھے، وہ کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے، وہ اللہ کو مان نہیں رہے تھے، وہ انکار کر رہے تھے۔ تو خدا قرآن میں کہنا پڑ گیا، قل یا ایھا الکافرون، میرا حبیب ان کافروں سے کہہ دے کہ اگر تم میرے اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تو تم جس کی عبادت کرتے ہو تم اس کی عبادت کرنا چاہو، لکم دینکم ولی الدین، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک۔ کیونکہ مذہب اسلام کا یہ اصول ہے، مذہب اسلام کا یہ کلیہ ہے کہ اس میں جبر نہیں ہے، اس میں زبردستی اسلام کسی کو تسلیم نہیں کروایا جاتا۔ اسلام مسلط کرنے کا نام نہیں، اسلام تسلیم کرنے کا نام ہے۔ دنیا میں اگر اسلام کا حقیقی چہرہ بتانا چاہتے ہیں تو اسلام کی تھیم یہ ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہوا مذہب نہیں، 14 کے کردار سے پھیلا ہوا مذہب۔ تلوار نہیں اٹھائی گئی، اسلام میں کسی کو زبردستی نہیں منوایا گیا۔ اسلام میں یہ واحد دین ہے جس میں پتھر مار کے تبلیغ نہیں ہوئی، پتھر کھا کے تبلیغ ہوئی ہے۔ یہ آمنہ کے بیٹے کا مذہب ہے، یہ امن کا مذہب ہے، یہ جنگ و جدال کا مذہب نہیں ہے۔ یہاں رسالت مآب کے رستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، یہاں اذیتیں دی جاتی ہیں، یہاں تکلیفیں دی جاتی ہیں، لیکن کافروں کے لیے نہ بد دعا ہو رہی ہے، نہ کافروں کے لیے کوئی عذاب مانگا جا رہا ہے، بلکہ ان کو بار بار راہ حق کی طرف لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن جب وہ بارہا انکار کر رہے ہیں، وہ اللہ کو نہیں مان رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کافر ہیں، وہ کفر کر رہے ہیں، وہ انکار کر رہے ہیں۔ کافروں کے لیے خدا نے جتنے بھی عذاب ہیں ان کا ذکر قرآن میں کیا ہے کہ انہوں نے دلیل آنے کے بعد، انہوں نے حجت کے آنے کے بعد انکار کیا۔ یہاں میں صاحبان عقل کو ایک اشارہ کروں گا کہ وہ اللہ کو مانتے نہیں تھے لیکن جانتے تھے۔ انہیں یہ پتا تھا کہ کوئی اللہ ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اللہ کون ہے۔ انہیں یہ خبر تھی کہ کوئی پتھر میں کیڑے کو رزق دیتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ وہ رازق کون ہے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ کوئی ہے جو سورج کو نکالتا ہے، لیکن یہ نہیں مانتے تھے کہ وہ کون ہے۔ ان کے پاس خدا کے ہونے کی بہت سی دلیلیں تھیں،
لیکن ان میں سے کوئی سورج کی پوجا کر رہا تھا، کوئی آگ کی پرستش کر رہا تھا، کوئی پتھر کو خدا مان رہا تھا، لہٰذا وہ خدائی کے تصور کو ڈھونڈ رہے تھے، خدا کو نہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ رسالت مآب نے آ کے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ ایک اللہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی زبان صداقت پہ یقین کرتے ہیں، ہم آپ کو صادق سمجھتے ہیں، ہم آپ کو امین سمجھتے ہیں، ہم آپ کو بہت سچا سمجھتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ ہے تو وہ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ لہٰذا نہ نظر آنے والے اللہ کے وجود کو ہم نہیں مان سکتے۔ اگر اسے صورت میں لائے، اگر اسے جسم میں لائے تو ہم اس کی رحمانیت اور اس کی رحیمیت کو تسلیم کریں گے۔ لہٰذا انہوں نے صاف انکار کر دیا، وہ کافر ہیں۔ کافروں کے لیے خدا نے قرآن میں جو عذاب ہیں ان کا ذکر کیا ہوا ہے۔ اب آئیے، ہمارا جو موضوع ہے وہ موضوع یہ ہے کہ موضوع کافر نہیں، موضوع ہے منافق۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق وہ ہوتا ہے کہ جو زبان سے اقرار کرے لیکن دل سے اسے تسلیم نہ کرے، وہ زبان سے ظاہری طور پہ کہہ رہا ہو اور دل سے اسے تسلیم نہ کر رہا ہو۔ منافق کافر کی صورت میں نہیں ہوتا، منافق ہوتا مسلمان کی صورت میں ہے۔ یہ بیٹھتا مسلمانوں میں ہے، یہ رہتا مسلمانوں میں ہے، یہ ظاہری اعمال مسلمانوں کی طرح کرتا ہے، یہ عبادت مسلمانوں کی طرح بجا لاتا ہے، لیکن اصل میں منافق ہوتا ہے، دل میں یہ مسلمان ہوتا ہے۔ تو رسالت مآب کے دور میں منافق تھے، اللہ نے قرآن میں پوری صورت اتار دی، خدا نے قرآن میں نشانیاں بتا دی کہ میرا حبیب یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، اشارے کر دیے، دلیلیں دے دی، حلیے بتا دیے، واقعات سے ثابت کر دیا۔ لیکن منافقوں کے لیے خدا نے کہیں نہیں کہا کہ انہیں بس میں مدینے میں موت دے دوں گا پھر اس کے بعد کوئی منافق زندہ نہیں رہے گا۔ منافقین زندہ رہے، اور اسی لیے میرے چھٹے امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا اے فرزند رسول، کیا رسول کے دور میں منافق تھے اور اس کے بعد نہیں تھے؟ فرمایا کہ نہیں، قیامت تک منافق باقی رہیں گے۔ انہوں نے کہا اگر منافق باقی رہیں گے تو رسالت مآب کے دور میں جب منافق تھے تو اللہ نے قرآن میں پوری صورت بھیجی، سورہ منافقون۔ پھر اس کے بعد جتنے معصوم آئے، معصوم جانتے تھے کہ فلاں مومن ہے، فلاں منافق ہے، فلاں صاحب عقل ہے، فلاں کا ایمان کمزور ہے۔ تو اے فرزند رسول، ہمیں بھی کوئی کلیہ دیجئے، ہمیں بھی کوئی کسوٹی کو معیار دیجئے کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ سامنے بیٹھا ہوا بندہ مومن ہے یا منافق ہے۔ تو امام مسکرا کے فرمانے لگے یہ معیار میرا دیا ہوا نہیں، یہ میرے جد رسول اکرم کا دیا ہوا معیار ہے۔ انہوں نے کہا کون سا معیار ہے؟ فرمایا جہاں کہیں تمہیں منافق کی تلاش کرنی پڑے تو تمہارے اس کے اعمال سے نہ دیکھنا کہ اس کے پاس نماز ہے، اس کے پاس روزہ ہے، اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، اس کے ماتھے پہ سجدے کا نشان ہے، اس کے ہاتھ پہ تسبیح ہے، ایسے منافق ظاہر نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا فرزند رسول پھر کیسے ظاہر ہوگا؟ فرمایا میرے نانا کا دیا ہوا کلیہ ہے کہ ایسی محفل میں جہاں تمہیں مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہو، ہمارے باپ علی کا تذکرہ کیا کرو، ہمارے جد علی کا تذکرہ کیا کرو۔ علی کا تذکرہ کرنے کے ساتھ اگر چہرے کھلنے شروع ہو جائیں تو سمجھ لینا یہ مومن بیٹھے ہیں، چہرے جلنے شروع ہو جائیں تو سمجھ لینا یہاں منافق بیٹھے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول نے جو کلیہ دیا وہ کلیہ دیا ہے محبت امیر المومنین علیہ السلام۔ خدا قرآن میں کہتا ہے رسول جب تمہارے پاس منافقین آتے ہیں قالوا نشہد انک لرسول، تو یہ سب سے پہلے یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آج یہ پہلی آیت یہیں پہ موضوع رکے گا، آئندہ کی 2 مجالس میں کوشش کروں گا کہ آپ کو منافقین کے چہرے تاریخ سے واضح طور پہ دکھائی دیں۔ جو ہلکی ہلکی دھندلاہٹ ہے جو ہر دور کے مورخ نے ان کے چہرے پہ نقاب ڈالنے کی کوشش کی ہے، میں مکمل کوشش کروں گا کہ ایک ایک کر کے ان چہروں سے نقاب اتاروں اور صرف رسول کے دور کے منافق نہیں، آج کے دور کے منافق بھی دکھا سکوں کہ آج کے دور میں بھی منافق کی صورت میں بیٹھے ہوئے۔ اب منافق کی جو پہلی نشانی ہے، میرے سامنے اللہ کا قرآن کھلا ہوا موجود ہے۔ منافق کی جو نشانی ہے وہ نشانی خدا نے قرآن میں بتائی ہے، اس کے لیے کسی شیعہ کتاب کا ریفرنس نہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اذا جاءک المنافقون، میرا حبیب جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ منافق کا پہلا فارمولہ یہ ہے کہ یہ لا الہ کا اقرار کرتا ہے، یہ محمد رسول اللہ کا بھی اقرار کرتا ہے، یعنی کہ محمد رسول اللہ تک اس کی شہادت دینا قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ منافق لا الہ بھی کہہ دیتا ہے، محمد رسول اللہ بھی کہہ دیتا ہے، یعنی کہ رسالت کی شہادت تک منافق کی صورت قرآن میں واضح ہے۔ اس سے اگلی کوئی ایک ایسی شہادت ہے جو منافق کی زبان پہ نہیں آ رہی۔
اس سے اگلی کوئی ایسی گواہی ہے جو منافق کی زبان پہ نہیں آ رہی. تو پوری دنیا کے جتنے مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں ان کے کلمے کو کھول کے دیکھتے ہیں. اگر کہیں محمد رسول اللہ تک رکا جا رہا ہے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن نے ہمیں نشانی دی ہے کہ منافق محمد رسول اللہ تک چلا آتا ہے. لیکن جہاں علی ولی اللہ آ جائے تو پھر سمجھنا پڑتا ہے کہ یہاں مومن آ سکتا ہے, یہاں منافق نہیں آ سکتا. نعرہ حیدری علی. خدا قرآن میں کہتا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اور یہ منافق جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں, خدا کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنی گواہی میں جھوٹے ہیں, یہ اپنی گواہی میں جھوٹ بول رہے ہیں. یہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد اللہ کا رسول ہے, لیکن ان کی گواہی سچ پہ مبنی نہیں ہے, ان کی گواہی جھوٹ پہ مبنی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے حضور دی ہوئی ہر گواہی سچی نہیں ہوتی. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے حضور جھوٹی گواہیاں بھی دے رہے ہیں. جھوٹی گواہی دینا منافق کی علامت ہے. منافق جھوٹی گواہی دے گا, اور اکثر منافق کی دوسری علامت یہ ہے کہ یہ جھوٹی گواہی دے بھی دیتا ہے اور سچی گواہی کو جھٹلا بھی دیتا ہے. اگر کوئی مومن گواہی دے اور کوئی اسے جھٹلا دے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی منافق ہے. اور اگر کہیں معصوم گواہی دے رہا ہو, اگر کہیں رسول کا بیٹا گواہی دے رہا ہو, چاہے وہ ماں کا گواہ بن کے گیا ہو, چاہے وہ نانا کا گواہ بن کے گیا ہو, یا وہ مباہلے میں توحید کا گواہ بن کے گیا ہو, تو جس نے جس دور میں جس معصوم کی گواہی کو جھٹلایا وہ مسلمان کہلوا سکتا ہے, مومن نہیں کہلوا سکتا. منافق کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ سچوں کی گواہی کو جھٹلا دیتا ہے. نعرہ سلوات. اللہم صلی اللہ محمد. خدا نے قرآن میں جو سب سے بڑا خدا کا ازلی ترین دشمن ہے جس کا نام ابلیس ہے, خدا نے جب قرآن میں اس کا کہا تو خدا نے اس کو منافق نہیں کہا. خدا نے کہا اب استکبر وکان من الکافرین, اس نے تکبر کیا تھا کیونکہ وہ تھا ہی کافر. اس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑا دشمن اللہ کا شیطان ہے, لیکن شیطان کو بھی خدا نے کافر کہا ہے. کافر کیوں کہا؟ خدا نے اسے کہا سجدہ کر, اس نے صاف کہہ دیا کہ میں نہیں کروں گا. جس نے صاف انکار کر دیا خدا نے کہا وہ کافر ہے. اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا. اب میں یہاں اشارہ دینے لگا ہوں, صاحب اشارہ جو سمجھتے ہیں صاحبان وہ ضرور اشارہ سمجھ لیں گے. ابلیس نے صاف انکار کر دیا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. اس نے قطعاً یہ نہیں کیا کہ آدم خلیفہ بن گئے ہوں اور وہ حضرت آدم کو مبارک دینے کے لیے آیا ہو. کیا بات ہے. اس نے نہیں سجدہ کرنا تھا, اس نے صاف کہہ دیا میں نہیں کروں گا. اس کا مطلب ہے کہ ابلیس کافر تھا, منافق نہیں تھا. اس نے صاف کہہ دیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا. خدا نے قرآن میں کہہ دیا یہ تھا ہی کافر, کیونکہ اس نے صاف انکار کر دیا تھا. اس نے کہہ دیا تھا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا. اس کا مطلب ہے کہ خدا کوئی امر دے اور اس کے سامنے کوئی اس امر کا انکار کر دے تو وہ کافر ہوتا ہے. لیکن غدیر کے چوک میں جب اللہ کا امر علی کی ولایت کے صورت میں ظاہر ہوا تو اگر وہاں لوگ صاف انکار کر دیتے کہ ہم علی کی ولایت کو تسلیم نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کفر کر دیتے. اور یقیناً اللہ نے قرآن میں کہا تھا کہ اگر یہ علی کی ولایت کو چھوڑیں گے واللہ یعصمک من الناس, اللہ تمہیں انسانوں کے شر سے بچائے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. اس کا مطلب اگر علی ولی اللہ کی گواہی کو جھٹلا دیا جائے تو بندہ مسلمان ہی رہتا, بندہ کافر ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی زبان سے علی ولی اللہ پڑھے اور دل سے اقرار نہ کرے اور علی ولی اللہ کی حقیقت کو تسلیم نہ کرے تو سمجھ لو اگر زبان پہ علی ہے اور دل میں علی نہیں ہے تو پھر یہ مومن نہیں بن سکتا, یہ منافق کہلا سکتا ہے. ابلیس نے صاف انکار کر دیا, اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا. اور خدا نے قرآن میں کہہ دیا واستکبر وکان من الکافرین, اس نے تکبر کیا تھا کیونکہ وہ تھا ہی کافر. منافق یہاں جب رسالت امام نے مکہ میں کہا کہو لا الہ الا اللہ, کافروں نے صاف انکار کر دیا. جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تو صاحبان عزت, یہ اسلام کی ہسٹری ہے, سب سے پہلے عرب کے غریبوں نے نبی کا کلمہ پڑھا. امیر طبقہ یہ بعد میں مسلمان ہوا, پہلے عرب کے غریبوں نے رسالت ماب کا کلمہ پڑھا. کلمہ کس لیے پڑھا؟ انہوں نے رسالت ماب کی دی ہوئی عزت کو اپنے لیے باعزت سمجھا.
رسالت مآب انہیں عزت دیتے تھے. یہ وہ لوگ تھے. آج ہم پہ پوری دنیا میں یہ اعتراض ہوتا ہے، یہ صحابہ کرام کا انکار کرتے ہیں. تو میں پوری دنیا میں سننے والے مومنین کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ مسلمان جتنے میرے اہل سنت بھائی ہیں وہ ہمیں اس بات کا جواب دیں کہ کیا صحابہ کرام وہی ہیں جو 40 سال کے بعد مسلمان ہوئے؟ کیا حضرت بلال حبشی کیا صحابی رسول نہیں ہے؟ کیا جو لوگ مکہ میں حضرت عمار یاسر یہ لوگ کیا یہ صحابی رسول نہیں ہیں؟ کیا ان کا تذکرہ آپ کی زبانوں پہ نہیں آ سکتا؟ کیا آپ ان کی بات نہیں کر سکتے؟ حتیٰ کہ جناب حضرت بلال حبشی کے بارے میں ہسٹری کہتی ہے کہ ان پہ اتنا ظلم کیا گیا کہ حضرت بلال حبشی کو ایک گرم زمین پہ لٹا کے ان کے سینے پہ ایک وزنی پتھر رکھا. پتھر رکھ کے کافر مالک نے اس پتھر کے اوپر اپنا پاؤں رکھ کے کہا، اے حبشی غلام، جس اللہ کو مانتے اسے کبھی دیکھا ہے؟ حضرت بلال نے کہا کبھی نہیں. اس نے کہا اس اللہ کو کبھی سنا ہے؟ حضرت بلال نے کہا کبھی نہیں. اس نے کہا جب اسے دیکھا نہیں، اسے سنا نہیں، تو اسے مانتا کیوں ہے؟ کیا کہنے ہسٹری میں حضرت بلال کے دیے ہوئے جواب کے. حضرت بلال نے کافر مالک کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا اس اللہ کو دیکھا نہیں اور دیکھنا چاہتا بھی نہیں، اسے سنا نہیں، سننا چاہتا بھی نہیں، لیکن مانتا صرف اس لیے ہوں کہ محمد کہہ رہے ہیں کہ وہ ہے، مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی چمڑیاں اکھڑوائی ہیں لیکن رسول کو نہیں چھوڑا. یہ وہ لوگ تھے جو تخت دے کے مسلمان نہیں ہوئے، جو حکومت کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوئے، جو لالچ کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوئے، جس کے لیے شاعر مشرق مصور پاکستان ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. لوگوں نے زبان سے کلمہ پڑھا. زبان سے کلمہ کیسے پڑھا؟ رسالت مآب نے کہا کہو اللہ ایک ہے، کوئی سامنے نہیں آ رہا. عرب کے غریب نبی کا ساتھ دے رہے ہیں، روزانہ گلیوں میں اعلان ہو رہا ہے کہو اللہ ایک ہے، کہو اللہ ایک ہے، کہو اللہ ایک ہے. اب آئیے میں یہ جو مجالس ہیں ان میں کوشش کروں گا میں آپ کو نشانیاں بتاؤں، اور نشانیاں میں اتنی واضح بتاؤں گا کہ آپ کو چہرے صاف دکھائی دینے شروع ہو جائیں. لیکن میں منافقین کی نشانیاں پڑھنے لگا ہوں. جب رسالت مآب نے کہا کہ کہو اللہ ایک ہے تو عرب کے کفار اکٹھے ہو کے رسالت مآب کے گھر آئے، اور رسالت مآب کے گھر آ کے انہوں نے رسول اکرم سے کہا کہ آپ اس حق کی تبلیغ سے باز آ جائیں، آپ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں. اب دیکھیے گا، میں پہلی صورت ان کا پہلا فیز ہے. ابھی یہ کافر ہیں، کافر کے بعد اب یہ کلمہ پڑھیں گے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد یہ مومنیت میں نہیں جائیں گے، یہ منافقت میں آئیں گے. میں ان کا پہلا چہرہ دکھانے لگا ہوں کہ صرف تصویر میں آپ دیکھیے گا کہ رخ تبدیل ہوگا، چہرہ وہی رہے گا. پہلے یہ کفر کی نقاب میں ہوں گے، پھر یہ منافقت کی نقاب میں ہوں گے. انہوں نے رسالت مآب سے کہا کہ آپ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں. رسالت مآب نے کہا کہ اگر تم مسلمان ہونا چاہتے ہو تو تم کہو کہ اللہ ایک ہے، لا نہیں، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کو ماننے پہ کوئی اعتراض نہیں، ہم تیرا خدا مان لیں گے. جھگڑا تیرے اللہ کو ماننے پہ نہیں، بات بڑی توجہ سنیے گا، جھگڑا تیرے خدا کو ماننے پہ نہیں، جھگڑا اس بات پہ ہے کہ تو ہمارے خداؤں کو برا نہ کہے. کافروں کا مزاج یہ ہے کہ یہ سچے کو تسلیم کر لیتے ہیں لیکن جھوٹے پہ لعنت نہیں کرنے دیتے. میں دھیمے لہجے میں آپ تک حقائق پہنچانا چاہوں گا، تھوڑے دھیمے لہجے میں آپ تک حقائق پہنچانا چاہوں گا. کافروں کے ہاں یہ مزاج ہے، یہ سچے کو تسلیم کر لیتے ہیں لیکن کہتے ہیں ہمارے جھوٹے کو کچھ نہ کہو. انہوں نے رسالت مآب سے کہا ہم تیرے اللہ کو مان لیں گے لیکن تو ہمارے خداؤں کو برا نہ کہے. رسالت مآب نے کہا میرے مذہب کا اصول یہ ہے کہ ہم پہلے لا کہتے ہیں، ہم پہلے انکار کرتے ہیں. آج ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ضرورت نہیں ہے، آپ کیوں کسی کے جھوٹے کو جھوٹا کہیں گے تو وہ آپ کے سچے کو جھوٹا کہہ دے گا. تو حضور
یہ سب سے پہلے کلیہ نبی نے کیوں نہیں اپلائی کیا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا کہتے ہیں؟ رسالت مآب سے آج ملک پاکستان میں ریاست مدینہ کا تصور ہے، تو کیا رسالت مآب سے زیادہ کمیونٹی کے مسائل کو کوئی سمجھتا تھا؟ کیا ان سے زیادہ معاشرے کی تشکیل دینا کسی فرد کو آتی تھی؟ تو جو اپنے آبائی وطن میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں جانتے تھے کہ یہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں ان کے میرے خاندان کے ساتھ کو تعلقات بھی ہیں، ہم نسل در نسل اسی شہر میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر رکھنے کے لیے نبی کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے آپ اپنے خداؤں کو مان لیں، میرے خدا کو بھی مان لیں۔ فرمایا نہیں، پہلے لا کہو، پہلے نہیں کہو۔ آج تک مسلمان ہونے کے لیے شرط یہ ہے پہلے لا کہو۔ بے شک کوئی آ کے کہہ دے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا اللہ ہے، تو کیا کوئی مسلمان سکالر ہے جو مجھے قرآن کی حاشیے پہ لکھ کے دے کہ ان کا صرف یہ کہہ دینا کہ اللہ ہے یہ ان کی مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے؟ وہ کہے کہ میں لا نہیں کہوں گا لیکن یہ کہہ دوں گا کہ اللہ ہے، وہ کہیں گے نہیں پہلے لا کہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا تمہیں پہلے لا کہنا پڑے گا، تمہیں پہلے انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ میرے مذہب کا قانون یہ ہے یہاں انکار پہلے ہے اقرار بعد میں ہے، یہاں نہیں پہلے ہے ہاں بعد میں ہے۔ اگر صاحبان آپ جاگ رہے ہیں تو یہاں تبرہ پہلے ہے اور تبرہ بعد تو کیا آپ کے ہاں یہ تصور ہے کہ آپ فرمایا کہ نہیں میرے مذہب کا یہ قانون ہے کہ ہم انکار جو ہے وہ پہلے کریں گے، اقرار بعد میں کریں گے۔ مکہ کے کافروں نے کہا کہ اگر آپ ہم سے اپنا اللہ منوانا چاہتے ہیں تو ہم اپنے بتوں کا انکار نہیں کریں گے۔ فرمایا تمہیں انکار کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا پھر ہم آپ کو دوسری بات کہتے ہیں، اگر آپ اپنے خدا کو منوانا چاہتے ہیں ہم آپ کے خدا کو مان لیں گے۔ اب دوسری پہلی نشانی میں نے بتائی کہ وہ اپنے جھوٹوں کو غلط نہیں کہنے دیتے، پہلی نشانی۔ دوسری نشانی انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایسا کریں کہ اگر یہ سب کچھ سلطنت تخت اور تاج کے لیے ہو رہا ہے تو ہم غیر مشروع طور پہ آپ کو مکہ کی بادشاہی دیتے ہیں اور آپ کو ایک اچھے گھر سے عرب کے کسی بھی بڑے خاندان سے رشتہ دیتے ہیں، لیکن آپ اپنے اللہ کو منوانے سے یا ہمارے خداؤں کو برا کہنے سے باز آ جائیں۔ یہ ہسٹری ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ کوئی آپ کو بڑی مشکل کتابوں سے نہیں ڈھونڈنی پڑے گی، یہ بچوں کے اسلامیات کے سلیبس میں شامل، جو سلیبس میں اسلامیات میں اس میں بھی ہے کہ رسالت مآب کو لالچ دیا گیا کہ ہم آپ سے صرف یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں، ہم آپ کو عہدہ بھی دیتے ہیں، رشتہ بھی دیتے ہیں۔ کافر کی دوسری نشانی یہ ہے، یہ حق سے پیچھے ہٹانے کے لیے رشتے کا لالچ بھی دیتے ہیں، عہدے کا لالچ بھی دیتے ہیں۔ کیا بات، کیا بات۔ رسالت مآب نے آگے سے جواب کیا دیا، میرے ایک ہاتھ میں سورج ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، میں پھر بھی اس کلمے سے باز نہیں آؤں گا۔ رسالت مآب مسلسل تبلیغ کرتے رہے۔ اب کیونکہ آج پہلی مجلس ہے، آج کافروں کی بدلتی ہوئی صورت میں دکھاؤں گا۔ کیا کہنے رسالت مآب جب حق کی بات کرتے رہے تو رسالت مآب تبلیغ کے لیے گھر سے نکلے تو وہی روزمرہ کے کانٹے، اذیتیں، پتھر، تکلیفیں۔ آواز پروردگار ہے میرا حبیب اب گلیوں میں جا کے تبلیغ نہ کر، انہیں کسی ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے انہیں دعوت ایمان دو، یعنی کہ اب جلوس نہ نکال، کہیں مجلس کروا۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ یہ جو تنہا جلوس لے کے آپ مکہ کی گلیوں میں نکلتے ہیں، آپ جلوس نہ نکالیں، آپ انہیں کسی بھی گھر پہ دعوت کے لیے بلائیں۔ اب ان قریبیوں کو مکہ کے رہنے میں قرب کے رہنے والوں کو دعوت ایمان دیجیے۔ اب میرا پوری دنیا کے اہل سنت بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنی کتابوں سے تحقیق کیجئے گا کہ وہ اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر میں ہوئی تھی۔ کیا بات، کیا بات۔ اگر آپ چاہیں کہ آپ مجلس کروانا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ امام بارگاہ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ مجلس کا تقدس کہتا ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ مجلس کروائیں جو مجلس کے
عزت کے برابر ہو۔ اسلام کی پہلی دعوت بتا رہی ہے کہ حضرت ابو طالب کے صحن کی اللہ کی نظر میں عزت کتنی تھی۔ اسلام کی پہلی دعوت حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوئی، حضرت عمران کے گھر میں ہوئی۔ اب میں دوسرا سوال پوچھنا چاہوں گا جو میں پوری دنیا کے ممبروں سے پوچھتا ہوں، ہمیں بتایا جائے کہ یہ جو اسلام کی پہلی دعوت حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوئی تو حضرت ابو طالب کا گھر کس شہر میں تھا؟ مکہ میں۔ اللہ کا اپنا گھر کس شہر میں تھا؟ وہ بھی مکہ میں۔ تو جب اللہ کا اپنا گھر موجود تھا تو اسلام کی پہلی دعوت حضرت ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی؟ کتنا بہتر ہوتا کہ خدا کہتا کہ ہم نے اسلام کی پہلی دعوت کرنی ہے تو یہ دعوت میرے گھر میں ہو، میں نے بہت بہترین ایک گھر بنوایا ہوا ہے، مکہ کے لوگوں کو وہاں اکٹھا کیجئے، دیوار کعبہ کے قریب آپ کھڑے ہو کے آپ تبلیغ کیجئے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ لا الہ الا اللہ کی پہلی دعوت اللہ کے اپنے گھر میں ہوئی تھی۔ بات توحید کی ہے، ہو حضرت ابو طالب کے گھر رہی ہے۔ بات لا الہ الا اللہ کی تھی، ہو حضرت ابو طالب کے گھر رہی ہے۔ بات محمد رسول اللہ کی تھی، ہو حضرت ابو طالب کے گھر رہی ہے۔ جب ہم نے اسکالر سے، علماء سے رجوع کیا کہ آخر یہ وجہ کیا تھی، کوئی مجبوری کیا تھی کہ حضرت ابو طالب کے گھر کا صحن وسیع تھا، اللہ کا گھر چھوٹا تھا، جبکہ خدا کا گھر بہت بڑا تھا، وہاں اچھے طریقے سے دعوت ہو سکتی تھی، دروازہ کھولا جا سکتا تھا، لوگوں کو اندر بٹھایا جا سکتا تھا، یا دیوار کعبہ کے قریب بات ہو سکتی تھی۔ تو یہ اسلام کی پہلی دعوت حضرت ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی؟ تو اسکالرز کی طرف سے جو جواب ملا وہ میں جواب بھیجتا ہوں، پھر اس پہ دلیل دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا اس لیے کہ تب اللہ کے گھر میں بت رہتے تھے، تب بیت اللہ میں بتوں کی اماجگاہ تھی، وہاں مکہ کے کافروں نے اپنے بت لٹکائے ہوئے تھے، تو جن کا انکار کرنا تھا ان کی موجودگی میں اللہ کی بات نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ انہی بتوں کا انکار کرنا تھا، اور انہی کے درمیان میں بیٹھ کے اللہ کی بات کیسے ہو سکتی تھی؟ جن کا انکار کرنا تھا وہ ساتھ موجود ہوتے تو کیسے اللہ کی بات ہو سکتی تھی؟ لہٰذا اللہ کے گھر میں بت پڑے ہونے کی وجہ سے اس دعوت کو حضرت ابو طالب کے گھر میں کرنا پڑا۔ تو یہاں میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ اس کا مطلب کہ آپ تسلیم کر گئے ہیں کہ رحمان کے گھر میں بت تھے لیکن عمران کے گھر میں بت نہیں تھے۔ جب اللہ کے گھر میں بت تھے تو تب حضرت ابو طالب کے گھر میں بت نہیں تھے۔ دین اسلام کی پہلی دعوت ہے، حضرت ابو طالب کا صحن ہے۔ اب یہ منافق اپنے پہلے فیس میں ہیں، پہلے چہرے میں ہیں، جنہیں کافر کہتے ہیں۔ یہ رسالت مآب کی اس دی ہوئی پہلی دعوت میں رسول پاک کے گھر میں پہنچتے ہیں، حضرت عمران کے گھر میں۔ پورا واقعہ لکھا ہوا ہے جی، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس میں مجھے کیونکہ ہسٹری جو ہوتی ہے، نہ یہ شیعہ ہوتی ہے نہ سنی ہوتی ہے، ہسٹری ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی ہسٹری کی کتاب کو اٹھا لیجئے گا، رومن امپائرز کو اٹھا لیجئے گا، آپ عیسائیوں کی لکھی ہوئی ہسٹری کو اٹھا لیجئے گا، اس میں یہ مکمل اسلام کی پہلی دعوت کو لکھا ہوا ہے کہ 40 کفار حضرت ابو طالب کے گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں، انہیں بٹھایا جاتا ہے، انہیں کھانا کھلایا جاتا ہے، اور یہ چلے جاتے ہیں۔ پھر دوسرے دن آتے ہیں، انہیں کھانا کھلایا جاتا ہے، پھر چلے جاتے ہیں۔ تیسرے دن جب یہ بیٹھتے ہیں تو رسالت مآب تقریر کے لیے اٹھتے ہیں۔ رسالت مآب کو اٹھتا ہوا دیکھ کے ابو جہل کوشش کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو اٹھائے۔ حضرت عمران چلتے چلتے اس کے قریب آتے ہیں، اپنا ہاتھ اس کے کاندھے پہ رکھ کے اسے پوری طاقت سے بٹھاتے ہیں، اور بٹھانے کے بعد کہتے ہیں اس کو خاموش ہو جاؤ۔ پھر نبی کی طرف نگاہ کرتے، کم یا سیدی و یا مولایا، اٹھ میرا سید، اٹھ میرا مولا، فتکلم مما تحبون، اور کہہ دے وہ جو تو چاہتا ہے، وبلغ رسالتہ من ربک، اور پہنچا وہ رسالت جو تیرے رب نے تجھ پہ نازل کی ہے۔ میں ابھی بات نہیں سمجھا سکا، ابھی لا الہ الا اللہ نہیں کہا جا رہا، اور ابھی کافر سننے کے لیے بیٹھے ہیں کہ رسول کیا کہنے لگے، اور حضرت ابو طالب کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں پہنچا وہ رسالت جو تیرے رب نے تجھ پہ نازل کی ہے۔ اس کا مطلب نبی سے سن کے کلمہ پڑھنا، اسے اسلام کہتے ہیں۔ نبی کے بولنے سے پہلے نبی کو رسالت کا اشارہ دینا، اسے تصدیق رسالت کہتے ہیں۔ جب کہا
बल्लग रिसालत में रब्बिक, और पहुंचा वो रिसालत जो तेरे रब ने तुझ पे नाज़िल की है। हजरत अबू तालिब का इतना कहना था, आवाज परवरदिगार आई है मेरे मुस्तफ़ा, ए मेरे तय्यब व ताहिर नबी। हजरत अबू तालिब का ये दिया हुआ जुमला याद रखना, ये एहसान है और हम एहसान का बदला एहसान की सूरत में देंगे। आज इसने 40 काफिरों के दरमियान खड़े होकर तुम्हें कहा है वह बल्लग रिसालत हमें रब्बिक, पहुंचा वो रिसालत जो तेरे रब ने तुझ पे नाजिल की है, और तुझे इससे पहले भतीजा कह के नहीं बुलाया गया, बेटा कह के नहीं बुलाया गया, तुम्हें कहा गया है या सैयदी व या मौलाया, ए मेरा सिरदार, ए मेरा मौला। जबकि ये बेटा भी कह सकते थे, जबकि ये भतीजा भी कह सकते थे, इन्होंने काफिरों के दरमियान मौला कहा है। तो लिहाजा इसी बात को अब वापस पलटाना, जैसे इन्होंने कहा है बल्लग रिसालत में रब्बिक, पहुंचा वो रिसालत जो तेरे रब ने तुझ पे नाज़िल की है, ऐसे ही खुम्मे गदीर पे अली को हाथों पे उठा के जैसे अबू तालिब ने मौला कहा है वैसे ही तू भी मौला कहना। और इसने कहा है बल्लग रिसालत में रब्बिक, और मैं कहूंगा विलायत को वैसे पहुंचा जैसे अशीर में तूने रिसालत को पहुंचाया। रिसालत में आप ये तकरीर करते हैं कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, इंसानों कहो अल्लाह एक है। रिसालत में आपका ये कहना था, ये 40 कफार एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, क्या हम ये कैसे कह सकते हैं कि अल्लाह है। आखिर उनमें से एक सरदार बोल उठता है और वो बोल के कहता है, ए अब्दुल्लाह के बेटे, ये गवाही कौन देगा कि वो अल्लाह है? फरमाया मैं गवाही देता हूं कि वो अल्लाह है। उन्होंने कहा तूने हमारे दरमियान जिंदगी गुजारी है, हम तेरे बचपन और तेरे लड़कपन को देख चुके हैं, तू अरब का एक बेहतरीन नौजवान है, लेकिन तू बता हम तेरी बात को कैसे तस्लीम करें कि तू इस दौर का रसूल है। अल्लाह की गवाही तो तू दे देगा, तेरी गवाही कौन देगा? ये गवाही कौन देगा कि तू उसका रसूल है? अभी मैंने आपके सामने ये आयत पढ़ी थी कि मुनाफिक आके आपसे कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन इनकी गवाही झूठी है। अब इस गवाही को भी आपने पढ़ लिया, अब जो गवाही मैं बताने लगा हूं उसे सुनिएगा। ये कौन बताएगा कि आप उसके रसूल हैं? रिसालत माब भरे मजमे में निगाह दौड़ाते हैं। अभी रिसालत माब की निगाह किसी पे नहीं ठहरती, यह हिस्ट्री कहती है कि पीछे से अबू तालिब के फर्जंद अमीर अल मोमिनीन अपने पंजों पे खड़े होते हैं और मैं गवाही देता हूं कि वो अल्लाह है, और मैं गवाही देता हूं ये मोहम्मद उसके रसूल है। 40 कफार गर्दनें मोड़ के देखते हैं तो आगे अबू तालिब के बड़े बेटे बोल रहे हैं, पीछे अबू तालिब के छोटे बेटे बोल रहे हैं, आगे मुस्तफा बोल रहे हैं, पीछे मुर्तजा बोल रहे हैं। कुफार देख के कहते हैं हमने आपसे पूछा था कि आपकी रिसालत का गवाह कौन है, तो गवाही भी आप ही के भाई ने, अबू तालिब के छोटे बेटे ने दे दी। अब बता, भाई की भाई की गवाही मान ले, एक भाई एक चचाजाद आपका भाई आपको कह रहा है कि आप उसके रसूल हैं। अब रिसालत में आपने, अब इस्लाम की पहला दिन है, आज इस्लाम की पहली दावत है, मैं पूरे गुफ्तगू के साथ मौजू के साथ मुत्सल होने लगा हूं। नबी ने फरमाया जाहिलो ए अरब के काफिरो, हमारे यहाँ रिश्तेदारी की बुनियाद पे गवाही नहीं दी जाती। अगर उसने गवाही दी है तो वो गवाही बाही समझ के नहीं दी, उन्होंने कहा अगर भाई बन के नहीं दी तो किस रिश्ते से दी है। फरमाया अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह, मैं गवाही देता हूं जैसे मैं अल्लाह का नबी हूं वैसे ये अल्लाह का वली है। इसका मतलब है कि पहली बार मोहम्मद रसूलुल्लाह अली ने कहा था, पहली बार अलीयुन वलीउल्लाह नबी ने कहा था। आज मोहम्मद रसूलुल्लाह तक कलमा पढ़ना अली की सुन्नत है और अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ना नबी की सुन्नत है। इसका मतलब है कि जो इकरार करता है, आज हम पे इतराज कर रहे हैं भाई, कहां से इतराज हो रहा है। ये अली वलीउल्लाह तो चंद साल पहले शुरू हुआ। भाई कब शुरू हुआ? जब से ला इलाहा कहा गया। आप कह रहे जी आप हमें किसी इमाम के दौर में अली वलीउल्लाह दिखाएं। रसूल का पहला दिन है तबलीग का। अशीर से अली वलीउल्लाह शुरू है, दावत जुल अशीरा से। दावत जुल अशीरा में नबी ने कहा है कि मैं गवाही देता हूं कि अली अल्लाह का वली है। व वसी व खलीफाती मिन बादी, मेरा वसी है और मेरे बाद मेरा खलीफा है। तो जब नबी ने पहली दावत में कह दिया था कि मेरे बाद मेरा खलीफा अली है, तो बादत रसूल वोटिंग करवाने की जरूरत क्या थी?
क्या बात। कहा कि अली अल्लाह का वली है, और ये सिर्फ वली नहीं और मेरा वसी है। इसका मतलब है कि जो साहिबान आज हम पे एतराज करते हैं कि अली वलीउल्लाह तो आज शुरू हुआ है, इससे पहले तो ये मसला नहीं था। जब पहली बार ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा गया, उसी दिन अली वलीउल्लाह कहा गया था। और काफिरों के यहाँ ये बात है कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह बर्दाश्त कर लेते, मोहम्मद रसूलुल्लाह बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। ये कहते हमारे दरमियान रहने वाले को हम रसूल कैसे मान लें। बस यही मराहिल हैं कि काफिरों से मोहम्मद रसूलुल्लाह बर्दाश्त नहीं होता और मुनाफिकों से अली वलीउल्लाह बर्दाश्त नहीं होता। ये पहला फेज है जहां पे ये सिर्फ सारे के सारे काफिर थे। ये काफिर हैं, रसूल पहली तबलीग कर चुके हैं, पहली दावत दे चुके हैं। जब अगले दिन रसूल दावत देने के बाद तबलीग के लिए घर से निकले हैं, तो अब रिसालत माब अकेले नहीं हैं। हिस्ट्री हमें कहती है कि आगे आगे रसूल हैं और पीछे पीछे अमीरुल मोमिनीन हैं। आगे आगे मोहम्मद रसूलुल्लाह है, पीछे पीछे अली वलीउल्लाह है। काफिर माओं ने अपने बच्चों को छतों पे भेज दिया। वो जिसने इस्लाम की पहली दावत की थी, आज वो तबलीग के लिए घर से आ रहा है। तुमने अपने हाथों में पत्थर लेके जैसे रोजाना जिस्म का निशाना लगाते हो, वैसे रसूल के जिस्म मुबारक को जख्मी करना है। ये हाथों में पत्थर लेके बैठे थे। मौला अमीरुल मोमिनीन अपने घर से निकलते हुए, तारीख ये कहती है कि एक मुट्ठी खुरमे और खजूरें ले आए। खजूरें खाते रहे और गिठलियां संभालते रहे, खुरमे खाते रहे और गुठलियां संभालते रहे। जो ही ये दोनों भाई मक्का के बाजार में पहुंचते हैं, काफिरा माएं अपने बच्चों से कहती हैं कि अपने हाथों से पत्थरों को फेंको। ये पत्थर फेंकने का इशारा करते हैं। अमीर अल मोमिनीन उंगली का इशारा करके कहते हैं कि आज ये तन्हा नहीं आ रहे, आज ये अकेले नहीं आ रहे, आज इनके साथ एक बन के अली आ रहा है। आज कोई पत्थर नबी के जिस्म पे नहीं आएगा। माएं कहती हैं कि एक अली तन्हा इतने लोगों का मुकाबला कैसे करेगा। लेकिन हिस्ट्री कहती है अमीरुल मोमिनीन ने खजूरों की गुठलियां मारनी शुरू की। जिसके हाथ पे लगी उसका हाथ चला गया, जिसके बाजू पे लगी उसका बाजू शल हो गया, जिसके सीने पे लगी उसका सीना छलनी हो गया। आज लोग कहते हैं हमें समझ नहीं आती, अमीरुल मोमिनीन के हाथ से निकली खजूर की गुठली में इतनी ताकत के यहाँ जिस्म शल हो रहे हैं। ये तो शियों की बनाई हुई बातें हैं। आपने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह कुरान में कहता अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिसहाबिल फील, तुम्हें याद नहीं हमने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया था। अगर अबरहा के हाथियों को अबाबील की चोंच से निकले पत्थर के टुकड़े मार सकते हैं, तो यदुल्ला से निकली हुई गुठली काफिरों के बच्चों को क्यों नहीं मार सकते? लिहाजा रिसालत माब अब पहले दिन काफिरों के दरमियान पहले दिन तबलीग हुई, दूसरे दिन उस तबलीग का बाकायदा आगाज किया गया। और जब अरब के गुरबा नबी की महफिल में आना शुरू हुए, या नबी की सोहबत में बैठना शुरू हुए, और ये इस कदर नबी के करीब हो गए कि रोज जत्थे के जत्थे रिसालत माब के इखलाक और किरदार से मुतासर होके इस्लाम के दामन में आ रहे थे। रिसालत माब इस्लाम के दामन को वसी करते चले जा रहे थे। काफिरों को यह बात नागवार गुजरी। उन्होंने कहा कि मुस्तफ़ा से मुकाबला तब तक मुमकिन नहीं जब तक अली साथ हो, लिहाजा सोए हुए मोहम्मद पे हमला करें। ये सोए हुए मुस्तफ़ा पे हमला करने के लिए गए। खुदा ने इनकी तदबीरों को बदल दी। और अल्लाह कई बार ऐसा ही करता है कि काफिर कुछ तदबीर करते हैं और खुदा उनकी तदबीरों को बदल देता है। और खुदा जब तदबीरों को बदल देता है तो खुदा अपने नबी को हुक्म दिया है कि यहाँ से हिजरत कर दे, इस वतन को छोड़ दे, क्योंकि इस वतन में काफिर तेरे दुश्मन बन चुके हैं। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा कि हिजरत करना भी नबी की सुन्नत है। काफिरों की साजिश को बेनकाब करने के लिए वतन छोड़ना नबी की सुन्नत है। लेकिन लोगों को नबी के जाने का इतना सदमा नहीं हुआ था। उन्हें सदमा इस बात का हुआ था कि हम हमला करने आए थे, लेकिन जिस पे हमला करना था वो भी बच गया और हमारे चेहरे भी बेनकाब हो गए। करना चाहते थे वो भी बच गया और हमारी साजिश भी बेनकाब हो गई। तो खुदा कुरान में यही कहता है कि ये भी तदबीर कर रहे थे, अल्लाह भी तदबीर कर रहा था, और अल्लाह से बड़ी तदबीर करने वाला कोई नहीं है।
اس لیے کبھی کبھی کافر حق کے رستے سے کسی کو ہٹانے کے لیے، اسے قتل کرنے کے لیے کوشش کریں تو اللہ حق کے لیے انہیں ہجرت میں مجبور کر دیتا ہے، اور جب وہ ہجرت کر دیتے ہیں تو پیچھے سے کافروں کا شور برپا ہو جاتا ہے۔ یہ کافروں کو تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ ہمارے چہرے بھی واضح ہو گئے اور سازش بھی بے نقاب ہو گئی۔ حق کے رستے پہ چلتے ہوئے صعوبتیں، مصیبتیں، ہجرتیں کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ بے شک۔ ہاں، موت کے خوف سے عقیدہ چھوڑ دینا یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ موت کے ڈر سے حق سے چند قدم پیچھے ہٹ جانا، کوفیوں کی طرح دروازوں کو بند کر لینا، حجت کی اطاعت سے انکار کر لینا، یہ منافقین کا شیوہ ہے۔ حق کی خاطر ہجرت کرنا انبیاء کا، ہمارے آئمہ کا طریقہ کار ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم اپنے آئمہ کے دیے ہوئے طریقہ کار پہ سازشیں بری طریقے سے بے نقاب ہو چکی، چہرے صاف نظر آنے شروع ہو گئے۔ جو چہرے ہلکے ہلکے دھندلے تھے اب وہ صاف دکھائی دے رہے ہیں کہ کون کون کہاں کہاں کس کس سازش میں شریک ہے۔ اور الحمدللہ پوری دنیا میں 40 کے جلوس اور بالخصوص پاکستان میں بخیر و عافیت اپنی اپنی منزلوں تک پہنچ سکے۔ جو گلیوں میں یزید زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، آج 20 سفر کو نکلے ہوئے جلوسوں میں ان کو بتا دیا کہ حسین کل بھی زندہ باد تھے، حسین آج بھی زندہ باد تھے۔ بے شک۔ نعرہ حیدری، یا علی۔ لیکن سوال دنیا کے ساتھ صرف اتنا ہے کہ ہم یہ جو احتجاج کر رہے ہیں، یہ جلوس نکال رہے ہیں، ہمارا دنیا کے سامنے یہ صرف سوال اتنا ہے، ہمیں صرف اس بات کا جواب دیا جائے کہ قتل حسین پہ آج تک زمانہ خاموش کیوں ہے؟ جس کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا کے جنگل میں قتل کیا گیا تھا، اس کے قتل پہ آج زمانہ خاموش کیوں ہے؟ صرف امام حسین علیہ السلام کا قتل نہیں ہوا، قتل حسین تک بات رک جاتی تو شاید ہمارا گریہ اور ہمارے جلوس بھی رک جاتے۔ ظلم یہ ہوا کہ بھائی کی لاش کے قریب سے بہن کو چپ کر کے گزارا گیا۔ آج چہل میں مظلوم ہو چکا۔ یکم محرم سے یہ قوم سڑکوں، بازاروں، گلیوں، چوکوں، چوراہوں میں امام حسین کے ماتم کے لیے نکلی تھی۔ آج مظلوم کربلا کا چہلم ہو چکا۔ علی کی بیٹی بھائی کا پرسہ لے کے ودا ہو چکی۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں سن رہے ہیں، شہزادی آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے، بی بی آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے۔ کائنات میں کوئی ایسی غریب بہن بھی ہے جو 1 سال کے بعد بھائی کا چہلم کرے؟ یہ کائنات کی واحد مظلومہ ہے جو 1 سال کے بعد بھائی کا چہلم کرنے کے لیے کربلا میں آئی۔ آج آپ نے کربلا میں دیکھا، ملک پاکستان میں دیکھا، دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں شیعہ نے حیدر کرار مشی کے لیے نکلے، پیدل سفر کیا، جہاں جس کو جو رستہ اچھا محسوس ہوا اس نے وہیں حسین کی بہن کی یاد میں پیدل چلنا شروع کیا۔ یہ سب سے پہلی مشی کس نے کی تھی؟ یہ اس عالیہ نے کی تھی جو پہلی بار بھائی کا چہلم کرنے کے لیے آئی تھی۔ چہلم کرنے کے لیے جب پہنچی ہے تو جابر بن عبداللہ نہیں جان رہے تھے کہ یہ قافلہ آنے والا کون ہے۔ وہ یہ خبر دیتے ہیں کہ یہاں پہ رہنے والے شہنشاہ حضرت ابوالفضل العباس کا حکم ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی سوار ہو کے نہیں آئے گا۔ جب جناب جابر یہ حکم سناتے ہیں تو شہزادی اونٹ سے اترتی ہے۔ جناب سید الساجدین جب جناب جابر کو بتاتے ہیں تو جابر کہتے ہیں شہزادی مجھے معاف کر دیجئے، مجھے خبر نہیں تھی کہ آپ علی کی بیٹی۔ بی بی رو کے فرماتی ہے نہیں جابر، میری تو ساری زندگی حسرت تھی کہ عباس کوئی حکم کرے اور میں پورا کروں۔ عباس نے ساری زندگی تو مجھے کچھ کہا ہی نہیں، آج پہلی بار اگر حکم ہے عباس کا تو میں پیدل چلوں گی۔ شہزادی سواری سے اتری اور پیدل چلتی ہوئی حضرت عباس کی مرکز مطہر تک پہنچی اور قبر اطہر پہ پہنچ کے بی بی رو کے کہتی عباس آپ نے بلایا، میں پیدل اتر کے آ گئی، لیکن سوال یہ کرنے آئی ہوں ایک بار آپ بھی قبر سے نکلیے
اور پہچان کے بتائیے میں وہی زینب ہوں جس کی چادر کے آپ نگران تھے؟ آج جیسے کہ مجھے خبر ملی یہاں کہ آج اس مجلس میں امام حسین علیہ السلام کے تابوت کی برآمدگی ہے۔ ہم پوری دنیا میں امام حسین کا ذوالجناح کیوں نکالتے ہیں؟ امام حسن کا تابوت، امیر المومنین کا تابوت، اس لیے کہ اس لاش کو 3 دن کسی نے اٹھایا ہی نہیں تھا۔ اگر آج یہاں پہ تابوت اٹھ رہا ہے تو اس سوچ کے ساتھ جنازے کو کندھا دیجیے گا کہ یہ اس غریب کا جنازہ ہے جس کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ ہم سب سے زیادہ غریب امام موسی کاظم کو سمجھتے ہیں، لیکن ان کا جنازہ بھی مزدوروں نے اٹھا لیا تھا۔ آج اس غریب کے جنازے کی آپ زیارت فرمائیں گے جو 3 دن بغیر کفن کے پڑا رہا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت دردناک شہادت ہے، میں بڑے قریب سے پڑھ دیتا ہوں۔ کریم کربلا کی پیشانی میں تیر لگا ہوا تھا جب آخری بار عالیہ کو ودا کرنے کے لیے گئے۔ شہزادی سے ودا کیا، ودا کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام جب مقتل کی طرف چلے تو ایک بار دائیں دیکھا، ایک دفعہ بائیں دیکھا اور رو کے کہا، جب بھی کوئی مقتل میں جاتا تھا اسے سوار کروانے کے لیے حسین آتے تھے، این این ابو الفضل العباس، این این علی اکبر ابن الحسین، کہاں ہے میرا اکبر، کہاں ہے میرا عباس؟ آج میں مقتل میں جا رہا ہوں اور مجھے سوار کروانے والا کوئی نہیں ہے۔ یا اسی اثناء میں خیام سے امام حسین کا مرتجز، امام حسین کا ذوالجناح تیار ہو کے نکلتا ہے اور ایک سیاہ چادر میں ملبوس خاتون ہے جس نے ذوالجناح کی لگام کو پکڑا ہوا ہے۔ امام حسین کی آواز آتی ہے، اس مشکل وقت میں میرے گھوڑے کو تیار کس نے کیا ہے؟ تو آواز آتی ہے کہ میں عباس کی بہن رقیہ ہوں۔ رقیہ کا نام آتا ہے، مولا حسین رو کے کہتے ہیں، رقیہ بہن آپ کو کس نے بتایا ہے کہ گھوڑا ایسے تیار کرتے ہیں؟ آپ کو کس نے بتایا زین ایسے رکھتے ہیں، رکاب ایسے ڈالتے ہیں؟ رو کے آواز آئی، شب عاشور عباس میرے خیمے میں آئے تھے۔ رو کے کہنے لگے، رقیہ کل میرے حسین تنہا رہ جائیں گے، جب حسین تنہا رہ جائے عباس بن کے حسین کی سواری کرتے ہیں۔ کریم کربلا گھوڑے کی پشت پہ سوار ہوتے ہیں، علی کی بیٹیاں نرغا گھیرا باندھتی ہیں، آواز آتی ہے، واہ حسینہ واہ غربتہ واہ مدینہ۔ یا گھوڑا چلنے سے انکار کرتا ہے، امام حسین کی آواز آتی ہے، مرتجز کیا تو بھی مقتل میں جانا نہیں چاہتا؟ تو مرتجز پاؤں کی طرف اشارہ کرتا ہے، 4 سال کی سیدزادی چھوٹے چھوٹے ہاتھ رو کے کہتی میرے بابا کو مقتل میں نہ لے کے جا، صبح سے جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ امام حسین اسی اثناء میں مقتل کی طرف پہنچتے ہیں۔ ادھر امام حسین گھوڑے کی زین سے گرتے ہیں۔ زیارت ناہیہ میں میرا بارواں آ کر رو کے فرماتا ہے، میرا سلام ہو میرے اس جد پہ کہ جو اتنا عرصہ نہ زین پہ رک رہے تھے نہ زمین پہ رک رہے تھے۔ حسین کا لاشا تیروں پہ اٹکا ہوا تھا، یا باپ کے سینے پہ سونے والی بیٹی 70 قدم کے فاصلے پہ دیکھ رہی تھی۔ علامہ حافظ کفایت حسین یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عباس کے قاتلوں نے، اکبر کے قاتلوں نے، قاسم کے قاتلوں نے مل کے اکٹھے ہو کے اتنا مارا ہے کربلا کے غریب کو، اس لیے کہ عباس کی لاش پہ ڈر تھا کہیں حسین نہ آ جائیں، اکبر کی لاش پہ ڈر تھا کہ کہیں عباس نہ آ جائیں، حسین کی لاش پہ انہیں کوئی ڈر نہیں تھا کہ نہ اکبر ہے نہ عباس ہے نہ اب قاسم ہے، میں سر پہ قرآن رکھ کے کہنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے غریب کی لاش کو گھوڑوں سے پمال کرنا شروع کر دیا، ادھر حسین کی لاش کو پمال کیا جا رہا تھا۔ یا کربلا سے ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جو دوڑ دوڑ کے کہہ رہی تھی، کوئی میرے غریب کو بچائے، کوئی میرے حسین گھوڑے کی زین سے گر چکے۔ حسین کا گھوڑے کی زین سے گرنا تھا، کریم نہ زین پہ تھے نہ زمین پہ تھے۔ یا سینے پہ سونے والی بیٹی قریب پہنچتی ہے۔ جب آخری لمحے تھے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے، تو 2 عینی شاہد ہیں، ایک حسین کی سواری اور ایک حسین کی شہزادی۔ یہ دونوں وہ ہیں جو آخری وقت میں کریم کے قریب تھے۔ شہزادی رو کے قریب آتی ہے، قریب آ کے کہتی ہے، بابا تیری بیٹی تجھے ملنے کے لیے آئی ہے۔ اتنا جملہ کہتی ہے، یا امام حسین علیہ السلام سر اٹھاتے ہیں، شہزادی باپ کے سینے پہ سر رکھنے کے لیے دوڑ دیا، لیکن سینے پہ تیر اتنے تھے کہ شہزادی کو سر رکھنے کی جگہ نہیں ملی۔
کربلا کی ریت پہ لیٹ کے کہتی ہے آج تک میں اپنا سر آپ کے سینے پہ رکھتی رہی ہوں، لائیں آج اپنا سر میرے سینے پہ رکھیے. اپنے کرتے سے بابے کا لہو صاف کرتی ہے، یا انگلی میں خنجر کو گھماتا ہوا شمر ملعون آ جاتا ہے، یا کہ کریم کربلا سے 3 سوال کرتا ہے. یہ پہلا سوال کرتا ہے حسین یہ بچی کون ہے؟ آواز آئی نظر نہ اٹھا یہ میری بیٹی ہے. اس نے دوسری صدا دی سے بلایا ہے یا آئی ہے؟ آواز مشکل وقت میں بیٹیاں خود آ جاتی ہے. اس نے تیسری آواز دی واپس تو بھیجے گا یا میں بھیجوں؟ امام حسین کی آواز آئی خبردار قریب نہ آنا میری چھوٹی فاطمہ ہے. جناب فضہ شہزادی سکینہ کو اٹھاتی ہے. جناب فضہ کی نظریں خیام پہ ہیں، سکینہ کی نظریں بابے پہ ہیں. میرے بس میں ہوتا میں اپنی سانسیں ختم کر لیتا، یا یہ کمینہ پشت حسین پہ سوار ہوتا ہے، یا اپنی جیب سے خنجر کو نکال کے یہ امام حسین کی گردن پہ پہلی ضرب چلاتا ہے. پہلی ضرب کو چلتا ہوا دیکھ لیتی ہے بیٹی، فضہ کے گلے سے باہیں چھوڑتی ہے، قریب آ کے ہاتھ باندھ کے دی نہ مار میرا 3 دن کا پیاسا ہے، نہ مار میرا مظلوم کربلا بابا ہے. یہ ضربیں چلاتا رہا شہزادی روتی رہی، یہ ضربیں چلاتا رہا شہزادی روتی رہی. جب معصومہ سکینہ کا کوئی بس نہ چلا پھر کربلا کے ٹیلے پہ چلی گئی، رو کے کہتی عین عین ابو الفضل العباس، کہاں ہے میرا چچا عباس، کہاں ہے میرا بیٹا اکبر، کوئی آؤ میرے غریب بابا کو بچاؤ. جب کہیں سے کوئی آواز نہیں آتی شہزادی ٹیلے سے نیچے اترتی ہے. جب قریب جاتی ہے یہ سر حسین کو تن سے جدا کر کے غریب کربلا کی زلفوں پہ ہاتھ ڈال کے یہ سر حسین کو لے کے جا رہا تھا. شہزادی قریب آ کر تو نے قتل کرنا تھا کر دیا، یہ سر مجھے دے دے، میں بابے کا سر اپنے ہاتھوں پہ لے لوں. کاش میرے بس میں ہوتا میں جملہ نہ پڑھتا، میں صدا سے معافی مانگ کے پڑھنے لگاؤں. اس کے ایک ہاتھ میں مظلوم کا سر تھا، اس نے دوسرے ہاتھ سے معصومہ کے چہرے پہ تماچا مارا. شہزادی سکینہ ریت میں گر گئی، رو کہتی بابا آنکھیں کھول، تیرے قاتل مجھے تماچے مار رہے ہیں. بابا تیری سکینہ یتیم ماتم حسین علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وصلی الذین ظلموا. سمر دے خنجر دے وار زہرا روکے حسین کبے. سمر دے خنجر دے وار زہرا روکے حسین کبے. میں چکیاں پیس کے پالیا سی، کہ میں ہاتھ گردن تو چاواں ماواں کربلا دیا ماواں کربلا دیا ماواں. پتراں دیا لاشاں دے ٹکڑے گریاں لب دیا بچ صحراواں.
شام والو علی دی دھیاں میڈی رسیاں تاں ہن لہا دیو شام والو علی دی دھیاں میڈی رسیاں تاں ہن لہا دیو شام والو علی دی دھیاں میڈی رسیاں تاں ہن لہا دیو شام والو علی دی دھیاں میڈی رسیاں تاں ہن لہا دیو شام والو علی دی دھیاں میڈی رسیاں تاں ہن لہا دیو شام والو علی دی دھیاں میڈی رسیاں تاں ہن لہا دیو بازار میں بھی زینب ہاں بازار میں بھی زینب ہاں میرے سر تے چاہن رضا دیو شام والو علی دی دھیاں میڈی رسیاں تاں ہن لہا دیو شام والو علی دی دھیاں میڈی رسیاں تاں ہن لہا دیو شام والو علی دی دھیاں میڈی رسیاں تاں ہن لہا دیو شام والو علی دی دھیاں میڈی رسیاں تاں ہن لہا دیو شام والو علی دی دھیاں میڈی رسیاں تاں ہن لہا دیو بازار میں بھی زینب ہاں بازار میں بھی زینب ہاں میرے سر تے چاہن رضا دیو شام والو علی دی دھیاں میڈی رسیاں تاں ہن لہا دیو شام والو علی دی دھیاں میڈی رسیاں تاں ہن لہا دیو جیندا کلمات صاحب پڑھدے محمد میں نواسی ہاں جیندا کلمات صاحب پڑھدے محمد میں نواسی ہاں میں ہاں غیرت نبی دے ویلے دی میں ہاں غیرت نبی دے ویلے دی ہن تاں بازار بند کرا دیو شام والو علی دی دھیاں میڈی رسیاں تاں ہن لہا دیو شام والو علی دی دھیاں میڈی رسیاں تاں ہن لہا دیو شام والو علی دی دھیاں میڈی رسیاں تاں ہن لہا دیو میں ہاں توقیر اپنے بابے دی اپنی امڑی دا دکھیا پاسا ہاں میں ہاں توقیر اپنے بابے دی اپنی امڑی دا دکھیا پاسا ہاں میں ہاں مفہوم میں انما لوگو میں ہاں مفہوم میں انما لوگو میری تعبیر کر ادا دیو شام والو علی دی دھیاں میڈی رسیاں تاں ہن لہا دیو شام والو علی دی دھیاں میڈی رسیاں تاں ہن لہا دیو شام والو علی دی دھیاں میڈی رسیاں ہن لہا دیو شام والو علی دی دھیاں میڈی رسیاں تاں ہن لہا دیو شام والو علی دی دھیاں میڈی رسیاں تاں ہن لہا سہرا جائیاں لاس بازی
زہرا جائیاں داسرا غازی 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 زہرا جائیاں ہویا کربل ہویا کربل ہویا کربل دے وچ جدا غازی زہرا جائیاں داسرا غازی زہرا جائیاں داسرا غازی زہرا جائیاں داسرا ہویا کربل ہویا کربل ہویا کربل دے وچ جدا غازی زہرا جائیاں داسرا غازی زہرا جائیاں داسرا غازی زہرا جائیاں داسرا غازی زہرا جائیاں چھ جگہ تو حسین چنے آئے 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 پھر بھی پورا نہ مل سکا غازی زہرا جائیاں غازی زہرا جائیاں داسرا غازی زہرا جائیاں داسرا غازی زہرا جائیاں داسرا غازی زہرا جائیاں داسرا غازی زہرا جائیاں سر تو زینب دے لہ گئی چادر 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 جدو مقتل ٹر پیا غازی زہرا جائیاں داسرا 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 غازی کیویں جاواں گی شام تے کوفہ 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 میں کماول تیرا بہا غازی زہرا جائیاں داسرا غازی زہرا جائیاں داسرا غازی زہرا جائیاں داسرا غازی زہرا جائیاں داسرا غازی اج بھی بلتے حسین روندیے 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 اج میرے قید تو چھڑا غازی زہرا جائیاں داسرا غازی زہرا جائیاں داسرا غازی زہرا جائیاں داسرا غازی زہرا جائیاں داسرا غازی میری چادر خدا دا پردہ ہے میری
تیری چادر دے تو بتا بازی تارا جایا آسرا بازی تارا جایا آسرا بازی تارا جایا آسرا بازی تارا جایا آسرا بازی کیسے سجاد نے چنا ہوگا 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 کیسے گٹھڑی میں آ گیا بازی تارا جایا آسرا 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 چھ جگہ تو حسین چنے آئے 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 پھر بھی پورا نہ مل سکا جی تارا جایا آسرا بازی تارا جایا آسرا بازی یا بس 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 حسین 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 مولا 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 اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا باعث الخدا، السلام علیکم یا خاتم النبیین، السلام علیکم یا سید المرسلین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا امام المتقین السلام علیکم یا امام المتقین، السلام علیکم یا علی بن السلام علیکم یا مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین الشہید، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم یا ابو الحسن علی بن موسی الرضا راضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان ومن شر الشیطان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا دافع الظلم والعدوان، السلام علیکم یا کامی الکفر والطغیان، السلام علیکم یا قاطع البرہان، سیدی عجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک وعوانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صل اللهم صل على بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل ولیک حجت الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی بے شمار بے شمار یا علی شمر پر لعنت، بے شمار یزید پر لعنت، بے شمار معاویہ پر لعنت، بے شمار دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار ایک دو تین پر لعنت، بے شمار